ڈاکٹر صاحب 15 ماہ کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک کشیدگی کی فضا نظر آئی ہے. اب اس فیصلے کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں کہ اس ایکٹ کے کالعدم ہونے سے نواز شریف کے کیس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے نا وہ ان کی واپسی کا تو اس پہ دار و مدار ہے اگر کوئی کورٹ ان کو ریلیف دے دے, ورنہ ان کے لیے کافی مسئلہ ہوگا. الیکشن تو پاکستان کا فوری طور پہ ہو نہیں رہا کہ پریشانی ہو کہ ان کی آمد میں ڈیلے ہو گیا ہے, پتہ نہیں کب الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر. باقی رہا ریلیف جو ہے وہ مل جائے تو پھر ان کا آنے کا امکان ہوگا. جہاں تک اس کا تعلق ہے, دیکھیے ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اختیارات آئین نے دیے ہیں کسی ادارے کو, ان کو کیا آپ آرڈنری لاء سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ہے بنیادی نقطہ. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے آپ, یہ آرڈنری لاء ہے. نمبر 2, اگر آپ نے آرڈنری لاء لانا بھی تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ چونکہ ایک بنیادی پرنسپل ہے جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ مشورہ کرتے آپس میں لائر کے ساتھ بھی, اور اس کے بعد جوڈیشری سے گفتگو کر کے کوئی راستہ نکالتے. لیکن چونکہ اس کا ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈا تھا, ایک خاص پولیٹیکل مقصد تھا, اس کو چاہے آپ ایک بڑے ادبی انداز میں پیش کر دیں کہ سب کو فائدہ ہوگا, سب کو ہر چیز کا فائدہ ہوگا, لیکن فائدہ انہی کو ہوتا ہے جن کو فائدہ ہونا ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ, یہ قانون کی جو تبدیلی کر رہے تھے, یہ اصولی بنیاد پہ نہیں تھی, سیاسی ضرورت کی وجہ سے تھی. اس لیے سیاسی ضرورت کی وجہ سے تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا, باقی عمران کو ہوگا یا وہ ہوگا. عمران کا کیس 184(3) میں نہیں ہے جو اس کو فائدہ ہو, 184(3) کی یہاں بات ہو رہی ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی چیزیں ہیں. جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے, وہ ٹھیک ہے جوڈیشری ڈیلے کرتی ہے, بہت سے ججمنٹس کو ڈیلے جو کرتی ہے. اس وقت نیشنل اسمبلی نہیں موجود ہے, لہٰذا وہ دوبارہ اس لاء کو نہیں بنا سکتے. لیکن جو یہ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی پڑے گی, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موجودہ حالات میں اگر اسمبلی ہوتی بھی تب بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں آئے گی. تو اس لیے لاء, دیکھیے جو پی ڈی ایم نے لاء میکنگ کی ہے ان میں بہت سی لاء میکنگ ان کے اپنے فائدے کے لیے, یہ بھی لاء میکنگ ان کے اپنے فائدے کے لیے. امیجیٹ گین کس کو آتا ہے؟ آپ فیکٹس کو دیکھیں نا. پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر سچ کو سچ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور آپ کہانیاں اور سنا دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو صافی صاحب, آپ کا خیال اس پینل میں یہ تھا کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے انتخابات نہیں ہوں گے. اب اس ایکٹ کے کالعدم قرار دیے جانے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی ممکن ہے؟ دیکھیے میں تو اپنا ایک تجزیہ معمولی صاحب پیش کرتا رہا, اور اس پہ اگر آپ ابھی تک آپ کو یاد ہے تو آپ کی مہربانی ہے. لیکن اس فیصلے کا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا شہباز شریف صاحب کو, وہ بھی بتا رہے تھے, اور صبح جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو سابق وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب, وہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے نواز شریف کے آمد یا نہ آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن تعلق ہے کسی نہ کسی صورت پہ, کیونکہ ان کو یقین دہانی چاہیے, اور ملکی حالت میں جس انداز سے ان کو سیاست سے بے دخل کیا گیا تھا, اب ان کی خواہش یہ ہے کہ انہی انداز سے اور پورے شان و شوکت سے ان کو واپس پاکستانی سیاست میں آنے کی, عملی طور پر آنے کی اجازت دی جائے. اور جو ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ چلے ہوئے کارتوس, تو جو لوڈڈ بندوق ہے وہ بھی اس وقت میدان میں نہیں ہے, اور چلے ہوئے کارتوس بھی نہیں ہے, تو کاروبار سیاست کو بھی تو کسی نہ کسی نے چلانا ہے. اور ہم اسی فورم پہ خود تسلیم کرتے رہے ہیں کہ لندن یا دبئی میں بیٹھ کر ہی پاکستان کے قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں, اور وہیں سے کئی چیزیں صادر ہوتی ہے, اور پھر مختلف اداروں سے ہوتے ہوئے وہ پھر مسلط کیے جاتے ہیں. تو اس بات سے تو میں عدد سے کے ساتھ جو ہے اتفاق نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب یا جو دوسرے وزیر اعظم صاحب اس وقت گرفتار ہے اٹک جیل میں, ان کو اس قسم کے فیصلوں کے بعد جو ہے
ان کی سیاسی رول کو ختم کیا جا سکتا. گملوں میں پلے ہوئے سیاستدان ہو یا ہائبرڈ نظام کے تحت لائے ہوئے سیاستدان ہو، اب وہ اس جو ہماری سیاسی ایک پورا سٹرکچر ہے ان کی حقیقتیں بن چکی ہے. تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اور ان کی وجود کو جو ہے ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. لیکن اوورآل اس فیصلے کا بظاہر قانونی آراء اس پہ منقسم ہے کہ نواز شریف صاحب کو شاید یہ لگے گا کہ جس طرح سپریم کورٹ نے ایک ٹائمنگ کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ جب اسمبلی کا پارلیمان کا وجود نہیں تھا، ختم ہو چکا ہے، اور اس دوران سپریم کورٹ نے اس قانون کو کالعدم کیا. شہباز شریف صاحب کو میں سن رہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کو اعتراض ہوتا تو اور پارلیمان موجود ہوتی تو ہم ترامیم کر سکتے تھے. کئی قوانین کو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے چینج کیا، لیکن ان کی نظر میں یہ پارلیمانی جو ایک جو خود مختاری ہے اس پہ ایک دوسرے ادارے نے شب خون مارا ہے. یہ ان کا وہ ہے ایک موقف ہے. قانونی آراء اس پہ منقسم ہے. سیاست کھیلی گئی دونوں طرف سے. پہلے جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے سیاست کھیلتے ہوئے کچھ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ترامیم کی، اور بدقسمتی سے اسی تسلسل کو ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک دوسرے آئینی ادارے نے بھی سیاسی انداز میں اس فیصلے کو جاری کیا ہے. لیکن یہ زیادہ دیر تک اس لیے قائم نہیں رہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس مہینہ سوا مہینہ میں اس پہ ریویو کے حوالے سے کوئی شنوائی نہ ہو سکے جو اس قانون کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ تبدیلی ہو جائے گی ایک اعلیٰ عدلیہ میں بھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں، اور اس کے بعد ایک بینچ کا فیصلہ ہے تو ایک بڑا بینچ بھی اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اور ہم اس بات سے آگاہ ہے کہ خود سپریم کورٹ کے اندر اس سارے پروسیجر کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے، اور ایک معزز چیف جسٹس کا اور ان کے ساتھیوں کا ایک جج کا، سینئر ترین جج کا یہ خیال ہے کہ یہ از خود نوٹس لینے کا جو اختیار ہے اور جو موجودہ طریقہ کار ہے وہ سرے سے غلط ہے. اس لیے اس اختیار کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر کے بعد جو تبدیلی آئے گی ہو سکتا ہے وہ نواز شریف کی تقدیر بدل دے. لیکن ایاز صاحب ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ نواز شریف کا وقت ختم ہو چکا ہے، سیاست ختم ہو چکی ہے، تو پھر اب وقت کس کا آ رہا ہے نون لیگ میں؟ بھانجی صاحبہ ہیں یا شہباز شریف صاحب بھی باغ دور سنبھالیں گے؟ انتخابی میدان میں کون مقابلہ کرے گا؟ جوانی کی دہلیز پر آپ کے یہ پہلے قدم ہے، دہلیز میں پہلے قدم آپ کے. میں آپ کن الفاظ میں کہوں، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کے یہ پودے لگائے ہوئے ہیں، تب کے یہ ہیں. آپ جو ہے وہ بچپن سے لے کے اب وہ جو ہے جمال اور وہ سارا کچھ وہاں پہنچ چکے ہیں. سوال یہ ہے تو پارٹی کس نے سنبھالنی ہے؟ باتیں آپ ان کی وہ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے انہوں نے شکر کیا کہ یہاں پہ کچھ ہوا، انہوں نے اپنا وہ سارا کچھ سیدھا کیا. عوام کو لگا ٹیکا، عوام کو لگا چونا. انہوں نے اپنے سارے معاملات، قانون، کوئی فلانا، اس سارے ایوان میں کبھی 20 ممبر بیٹھے ہوتے تھے، کبھی 25. تو کبھی وہ چھوٹا تارڑ، وہ چھوٹا تارڑ تو ہے نہیں ممبر، وہ جو یہ وزیر ہیں قانون کے، انہوں نے آ کے ہر روز ایک نیا قانون پاس کر کے وہ ان کی فلانی سزا کے حوالے سے پورا یہ قانون کا جو قانون بنے ہیں ان کی سزاؤں سے ان کا تعلق رکھتے ہیں.